هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا سلسلہ ہے احکام قرآن۔ اس سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کی تفسیر بیان کی جاتی ہے جو مختلف احکام کے تعلق سے نازل ہوئیں۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ماہ رمضان المبارک عبادتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے دن کے وقت مسلمانوں پر روزوں کو فرض فرمایا، یعنی جن کا آغاز سحر کے وقت کے ختم ہونے سے شروع ہوتا ہے اور غروب کے وقت ہونے تک مسلمان کھانے پینے اور دیگر ان ممنوعات سے دور رہتے ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ رکھنے والے روزے کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اپنے روزوں کو مکمل کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ روزے کے ساتھ گزارتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں روزوں کے حوالے سے اور رمضان المبارک کے حوالے سے کیا کیا احکام بیان کیے گئے، آج ہم اس خصوصی سلسلے کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف آیات مبارکہ کی روشنی میں رمضان المبارک کی اہمیت اور روزوں کی اہمیت جاننے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جانیں گے ان احکام کو کہ جس میں اللہ رب العزت نے روزوں کے حوالے سے ہمیں مختلف طرح کے احکامات عطا فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے بڑھتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 کی طرف۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے عبادت گزاروں کے مختلف اوصاف کو بیان فرمایا۔ آئیے پہلے تلاوت سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے اور ایمان والیاں اور فرما بردار اور فرما برداریں اور سچے اور سچیاں اور صبر والے اور صبر والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے بہت سارے اوصاف کو بیان فرمایا۔ ان اوصاف کے اندر فرما برداری کرنا، صبر کرنا، صدقہ دینا، اللہ سے ڈرنا، خوف و خشیت رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وصف بیان ہوا
والصائمین والصائمات، اور روزے رکھنے والے روزے رکھنے والیاں۔ اسی طریقے سے شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، ان سب لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ مغفرۃ و اجر عظیمہ۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ تو عبادات کی مختلف اقسام ہیں۔ عبادات کی جو روح ہے وہ ہے اطاعت۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے عبادات بجا لاتا ہے۔ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا، ہم روزے رکھتے ہیں۔ ہمیں دیگر اعمال بجا لانے کا حکم دیا گیا، ہم ان اعمال کو بجا لاتے ہیں۔ عبادت کے فوائد بھی بہت سارے ہیں۔ آئیے سورہ بقرہ کی ان آیات مبارکہ کی طرف چلتے ہیں جن میں اللہ رب العزت نے بہت تفصیل کے ساتھ رمضان اور روزوں کے احکام کو بیان کیا۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ محترم ناظرین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے۔ پہلے والوں پر، پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، لیکن ان کی نوعیتیں، ان کی تفصیل اور احکام جدا گانا تھے۔ اس امت پر بھی روزے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ اے مسلمانوں تم پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ سن 2 ہجری 10 شعبان المعظم کو رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ابتدائی اسلام میں 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اور ہر ماہ 13، 14 اور 15 جو اسلامی تاریخ ہے اس کے روزے فرض تھے۔ لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو بقیہ جو روزوں کی فرضیت ہے وہ ختم ہو گئی، اور صرف ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہی فرض قرار پایا۔ اگلی آیت مبارک کی طرف چلتے ہیں۔ 184 نمبر آیت سورہ بقرہ کی، آئیے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ گنتی کے دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں 1 مسکین کا کھانا۔ پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں اللہ رب العزت نے جو احکامات بیان فرمائے ان میں سے پہلا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ مرض اور حالت سفر اس میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ سب سے پہلے فرمایا گیا ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، یعنی چاند کے حساب سے یا تو 29 دن روزہ رکھنے ہوں گے یا 30 دن روزہ رکھنے ہوں گے۔ تو ان دنوں کے اندر روزے رکھنے ہیں۔ رمضان مبارک جیسے شروع ہوگا روزوں کا آغاز شروع ہو جائے گا اور مہینے کی گنتی پوری کرنی ہے۔ فمن کان منکم مریضا، اگر کوئی مریض ہے، او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، مریض ہے یا سفر پر ہے، تو سفر کے اندر وہ سفر جو شرعی مسافت کا فاصلہ رکھتا ہو، مثال کے طور پر کسی کو اگر 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پر جانا ہے تو یہ سفر نہیں ہے، بلکہ وہ سفر
کہ جو کم از کم 92 کلومیٹر طویل ہو، مسافت جب ثابت ہو تو پھر یہ ہے کہ رخصت ملتی ہے۔ لیکن جس دن آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ کو دن میں سفر کرنا ہے تو اس دن کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ جب اگلا دن آپ کا آ گیا تو اس دن آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ہاں، رات میں ہی سفر کیا، اگر مثال کے طور پر 12-1 بجے کوئی سفر پر گیا ہے تو پھر جب اگلا دن شروع ہوا ہے اس کا، وہ سفر کا نہیں ہوگا، اس میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ مسافر کے لیے دونوں چیزیں ہیں، رخصت بھی ہے، عزیمت بھی ہے، چاہے تو روزہ رکھ لے، چاہے تو روزہ چھوڑ دے۔ لیکن یہ جو روزہ چھوڑے گا یہ روزہ معاف نہیں ہے، اس عذر کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ملا، لیکن اب اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ ایک روزے کے بدلے ایک ہی روزہ رکھنا پڑے گا قضا میں۔ ایسا نہیں ہے کہ روزہ چھوڑ دینے والا اس پر کفارہ آئے، نہیں، روزہ توڑنے پر کفارے کی صورتیں بنتی ہیں، اور وہ بھی بعض صورتوں میں کفارہ ہوتا ہے، بعض صورتوں میں کفارہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال اگر عذر نہ ہو تو روزہ چھوڑنا ایک بہت بڑا گناہ کا کام ہے، اور روزہ توڑنا بھی ایک بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی، سفر جو ہے وہ عذر ہے، اسی طریقے سے مرض جو ہے وہ عذر ہے۔ اب جو مرض ہے یہ ہر ایک شخص کی کنڈیشن مختلف ہوتی ہے۔ بعض مریض ایسے ہوں گے ممکن ہے 30 روزے نہ رکھ سکتے ہوں، لیکن کچھ روزے رکھنے کی طاقت ہو، ہمت ہو۔ مختلف قسم کے امراض ہوتے ہیں، مثال کے طور پر بعض موسم ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے آج کل گرمیاں ہیں تو گرمیوں کے دنوں میں دمے کا مرض کم ہوتا ہے، سردی کے دن ہوں تو دمے کا جو مرض ہوتا ہے اس میں شدت آ جاتی ہے۔ تو یوں موسم کے اعتبار سے، علاقوں کے اعتبار سے، دنوں کے اعتبار سے کہیں دن چھوٹے ہوتے ہیں، کہیں دن بڑے ہوتے ہیں، تو مرض ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ مرض کے تعلق سے علماء نے کچھ ضابطے بیان کیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مریض اپنے ظن غالب کو قائم کرے کہ اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کا جو مرض ہے وہ بڑھ جائے گا یا دیر سے اچھا ہوگا۔ اگر ایسی پوزیشن ہو یا کسی ماہر ڈاکٹر نے بتایا ہو یا پہلے سے بیمار ہے اور پتہ ہے کہ جناب مثال کے طور پر کسی کو فالج پڑا ہوا ہے، کنڈیشن ہی ایسی ہے کہ نہیں رکھ سکتا، تو یوں مرض کا تعین کرنے میں احتیاط برتی جائے گی۔ پہلے سے بیمار ہے یا اس شخص کا تجربہ ہے اس کنڈیشن میں روزہ رکھے تو یہ ہو جائے گا، کسی ماہر ڈاکٹر بلکہ ایک سے زیادہ ڈاکٹر سے مشورہ لینا چاہیے، ایسے ڈاکٹر سے مشورہ لینا چاہیے بالخصوص جو دینی ذہن رکھتا ہو، ورنہ بعض اوقات ڈاکٹر صرف مریض کو مطمئن کرنے کے لیے غلط مشورے بھی دے دیتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ مریض رسک لے۔ بعض اوقات اگر رسک لے بھی لے تو اتنی طاقت ہوتی ہے، بعض اوقات رسک لینے کی پوزیشن نہیں ہوتی، تو یوں ڈیفرنٹ صورتحال ہوتی ہے۔ اس بات کا ذہن غالب ہونا ضروری ہے کہ مرض کی یہ پوزیشن ہے اور اس میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا، اور ذہن غالب ہونے کے لیے مختلف یہ ذرائع ہیں۔ تو مرض اور سفر کی بات کی گئی، اسی طریقے سے حاملہ عورت ہے، حاملہ عورت کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی ایک طرح نہیں رہتی، دیکھا جائے گا اس کی پوزیشن کیا ہے، اس کے ساتھ دیگر اور امراض کیا لاحق ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر حاملہ عورت ایسی ہو جو روزہ نہ رکھ سکتی ہو، بہت ساری عورتیں حالت حمل میں بھی روزہ رکھ سکتی ہیں، تو وہ بھی اپنے ضعف اور کمزوری اور ان تمام چیزوں کا اندازہ لگائے گی۔ اب اس آیت مبارکہ کے اگلے حصے کے اندر فدیے کا بیان ہوا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم مریض ہیں اور روزہ ہم نہیں رکھ سکتے ہیں لہذا فدیہ دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ فدیہ ہر شخص کے لیے نہیں ہے۔ مریض نے اگر روزہ چھوڑا ہے تو مریض کیا کرے گا؟ اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو یہ مریض اور یہ مسافر جو مرض کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پایا تو پھر اس کی قضا کرے گا، جتنے روزے چھوڑے ہیں اتنے ہی روزوں کی قضا رکھی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی اس پوزیشن میں پہنچ جاتا ہے، بڑھاپا آ چکا ہے اور جو مرض لاحق ہیں واپسی کی صورت نہیں ہے، اب یہی ہے کہ مزید جو ہے مرض بڑھتا چلا جائے گا اور
اب یہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس پوزیشن پر پہنچے ہوئے صاحب کو شیخ فانی کہا جاتا ہے۔ تو شیخ فانی جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، قضا بھی نہیں رکھ سکتا، اب وہ جو شخص ہے جو اس کنڈیشن پر پہنچ گیا ہے وہ فدیہ دے گا۔ فدیہ کیا ہے؟ ایک صدقہ فطر جو ہے، جتنی بھی اس کی رقم بنتی ہے، مثال کے طور پر اگر 100 روپیہ بنتا ہے تو ایک روزے کے بدلے اگر 100 روپے اس نے نکال دیے، مستحق تک پہنچا دیے، تو یہ روزوں کا جو ایک روزے کا جو فدیہ ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ 30 روزے ہیں تو 100 روپے کے حساب سے اگر بنتے ہیں تو 3000 روپے نکالے گا۔ تو جتنے روزے چھوڑے گا ایسا شخص فدیہ دے گا، ہر شخص فدیہ نہیں دے گا، اور نہ ہی ہر روزے کے چھوڑنے کے بدلے میں یہ حکم ہے کہ فدیہ دیا جائے، بلکہ فدیہ صرف اور صرف شیخ فانی کے لیے ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا گیا کہ اگر کوئی فدیے میں زیادہ دینا چاہتا ہے اور نیکی کی بات ہے، ثواب کا کام ہے۔ فرمایا گیا فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ، جو اس نیکی میں زیادہ آگے بڑھتا ہے تو اس کے لیے بہتری ہی بہتری ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بنیادی 3 احکامات بیان کیے گئے: مرض کی وجہ سے روزہ قضا کرنے کی اجازت، سفر کی وجہ سے روزہ قضا کرنے کی اجازت، اور جو فدیے تک پہنچ چکا ہے وہ اب فدیہ دے گا۔ اگلی آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185۔ سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ محترم ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کے حوالے سے مختلف باتوں کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلے فرمایا گیا رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اس آیت مبارکہ کے اس حصے کے مختلف معنی بیان فرمائے۔ ایک معنی یہ بیان کیا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جس کی شان بیان کرتا ہے۔ ایک معنی یہ بیان ہوا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے سے نزول قرآن کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں ایک ایسی رات ہے، یعنی لیلۃ القدر کی رات، کہ جس رات میں لوح محفوظ سے پورا قرآن پاک یک بارگی میں پہلے آسمان یعنی آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے جبریل امین عرصہ 23 سال لگا کر مختلف آیتیں کر کے نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن پاک لے کر آتے رہے، تو وہ پھر آسمان دنیا سے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول کا مرحلہ تھا۔ تو ایسی رات جس میں قرآن یک بارگی میں نازل کر دیا گیا، لیلۃ القدر کی مبارک رات، وہ رمضان المبارک ہی کے مہینے میں آتی ہے۔ اور رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر روشن باتیں ہیں، ہدایت ہے، بہت ساری باتیں اللہ رب العزت نے اس مہینے میں رکھی ہوئی ہیں۔ فرمایا گیا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینے کو پائے، روزہ رکھنے کی اہلیت رکھتا ہو تو وہ روزہ رکھے گا۔ تو یہ حصہ جو آیت مبارکہ کا ہے
یہ بتا رہا ہے کہ رمضان المبارک کو پانے والا روزہ ضرور رکھے گا۔ نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہے، جس کی عقل سلامت نہ ہو اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ عورت جو حالت ناپاکی میں ہو اس پر روزہ تو فرض ہے، لیکن وہ رکھ نہیں سکتی تو وہ روزہ چھوڑے گی، اور جب وہ پاک ہو جائے گی تو پھر رمضان المبارک کے بعد ان روزوں کی قضا کرے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی حالت مرض میں ہے، سفر میں ہے، تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ وہ روزہ چھوڑے گا تو پھر اس کی قضا رکھے گا، اور اسی لیے فرمایا گیا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سفر، جو مریض ہے یا سفر میں ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ پچھلی آیت مبارکہ میں بھی ان دو رخصتوں کا بیان ہوا، اور اس آیت مبارکہ میں بھی ان دو رخصتوں کا اعادہ کیا گیا کہ حالت مرض میں، حالت سفر میں روزہ جو ہے وہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد میں پھر اس کی قضا رکھی جائے گی۔ فرمایا گیا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العزت تم پر آسانیاں فرماتا ہے، تم پر مشکل احکام نہیں اتارتا۔ یعنی جو ناپاکی کی حالت میں ہے وہ ایک مشقت کی کیفیت میں ہوتی ہے، اور یہ جو سرکل کے ایام ہوتے ہیں عام حالات سے ہٹ کر عورت اپنے مزاج کے اندر ایک کرب محسوس کر رہی ہوتی ہے، تو روزے کا جو حکم ہے مزید مشقت کا باعث بنتا، اسے رعایت دے دی گئی کہ یہ بعد میں قضا رکھے گی۔ اسی طریقے سے سفر میں رعایت دی گئی، اسی طریقے سے مریض کو رعایت دی گئی۔ جو شخص شیخ فانی کی حد تک پہنچ جائے وہ قضا بھی نہ رکھے، فدیہ دے سکتا ہے، یہ رعایت دی گئی۔ تو اللہ رب العزت مختلف اعذار کی بنیاد پر ہمیں رخصت دیتا ہے کہ جب ہم وہ اعذار پاتے ہیں تو مختلف طرح کی رخصتیں دی جاتی ہیں۔ قرآن پاک کا یہ حصہ شریعت کے اس مفہوم کو ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ شریعت آسانیاں دیتی ہے۔ دیکھیے حالت ناپاکی میں تو عورت پر نماز ہی معاف کر دی گئی، ایک شخص کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھنے کی اجازت دی گئی کہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اسی طریقے سے مختلف عبادتوں کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف تخفیف کی صورتیں عطا فرمائی گئیں، جیسا کہ اپاہج پر حج فرض ہی نہیں ہے، کوئی نابینا ہے اس پر سرے سے حج فرض نہیں ہے، تو اس کی اس مشقت، اس تکلیف کی رعایت دی گئی، اس پر حج ہی فرض قرار نہیں دیا گیا۔ اگرچہ کہ وہ خادم رکھتا ہو اور خادم کے ساتھ جا سکتا ہو، جائے گا تو اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، لیکن فرض قرار نہیں دیا گیا۔ اسی طریقے سے جماعت کے معاملے میں مختلف رخصتیں دی گئی۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آسانیاں دیتا ہے، شریعت میں مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی بوجھ ہمارے کندھوں پر ڈالتا ہے جس کی ہم استطاعت رکھتے ہیں۔ تو کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ عبادتیں بڑی مشقت والی ہوتی ہیں، اور جو فرائض اور واجبات ہیں بڑی مشقت ہے، ان میں متوسط مشقت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس مشقت کی وجہ سے بندہ ہلکان ہو جائے اور اس مشقت کی وجہ سے جو وہ چرپائی پر پڑ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ نمازیں پڑھنا بہت آسان ہے، رمضان کے روزے رکھنا بہت آسان ہے، دیگر عبادات فرائض اور واجبات کو بجا لانا بہت آسان ہے۔ اگر کہیں کمزوری ہے تو ہمارے اندر کمزوری ہوتی ہے، اور سب سے بڑی جو ہماری کمزوری ہوتی ہے وہ عزم اور حوصلے کی کمزوری ہوتی ہے۔ اب دیکھیے گرمی میں رمضان مبارک آ رہے ہیں، جن کے حوصلے پختہ ہوتے ہیں وہ کمزور ہونے کے باوجود بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، اور جن کے حوصلے پست ہوتے ہیں، بزدل ہوتے ہیں، اور وہ کھانے پینے کی جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے، یعنی چند گھنٹوں کے لیے، کتنے گھنٹے کے لیے، 12-14 گھنٹے کے لیے مشقت برداشت نہیں کر سکتے، سگریٹ سے دور نہیں رہ سکتے، دیگر اور کسی چیز کی اگر عادت ہے تو اس سے دور نہیں رہ سکتے، تو وہ کتنے کمزور لوگ ہیں۔ اگرچہ کہ وہ بظاہر توانا نظر آئیں، با ہمت نظر آئیں، با قوت نظر آئیں، لیکن روزہ نہیں رکھ سکتے۔ چھوٹا سا بچہ روزہ رکھ لیتا ہے، ایک 15 سال کا بچہ آرام سے روزہ رکھ لیا کرتا ہے، لیکن بڑے بڑے بہادر نظر آنے والے لوگ روزہ رکھنے سے پیچھے بھاگتے ہیں، اور ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جناب ارے
اتنے بہادر ہو کر روزہ نہیں رکھ رہے؟ تو بات یہ ہے کہ کمزوری ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے. ہمارے اگر حوصلے بلند ہوں، ہمارے اگر عزم جو ہے پختہ ہوں، تو پھر یہ چھوٹی موٹی باتیں اتنی مشکل نہیں ہوا کرتی. 2-4 روزے ضرور مشکل لگتے ہیں، پھر بندہ ایک روٹین پر آ جاتا ہے. صدق دل سے جب بندہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کے لیے راستے بنتے چلے جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا گنتی پوری کرنی ہے. رمضان کا چاند اگر 29 کا ہے تو 29 روزے، اور اگر 30 پر عید کا چاند نظر آتا ہے تو پھر 30 روزے رکھنے ہوں گے. یعنی رمضان مبارک کے 29 دن ہوتے ہیں تو 29، 30 ہوتے تو 30 قمری اعتبار سے رمضان مبارک کا مہینہ گزارنا ہوتا ہے اور گنتی پوری کرنی ہے. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تمہیں ہدایت کا راستہ دکھایا ہے. روزے تو جو ہیں وہ تقوی کی طرف لے جاتے ہیں، بندے کو مجاہدہ کرنا سکھاتے ہیں، بندے کو تزکیہ نفس کرنا سکھاتے ہیں. روزہ بندے کے لیے ایک کلاس ہے جس میں وہ داخل ہوتا ہے تو وہ بہت کچھ سیکھتا ہے، وہ ضبط سیکھتا ہے. وہ قدرت کے باوجود پانی کے قریب نہیں جا رہا، قدرت کے باوجود کھانے کے قریب نہیں جا رہا، قدرت کے باوجود زوجہ کے قریب نہیں جا رہا. روزہ ضبط سکھاتا ہے، روزہ صبر سکھاتا ہے، روزہ ہمت سکھاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہدایت کے راستے پر ڈالا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو. رمضان کا مہینہ تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، نیکیوں کا موسم، قلبی روحانیت بڑھ جاتی ہے، مساجد میں جو ہے وہ بہار آ جاتی ہے اور ایک فضا چینج ہو جاتی ہے رمضان آتے ہی. تو کس قدر مبارک لمحات رمضان کے ذریعے ہمیں نصیب ہوتے ہیں. تو مقام شکر ہے، شکر کرنے کی جگہ ہے، ناشکری کا موقع نہیں ہے. آئیے رمضان مبارک کے حوالے سے اگلی آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187. آئیے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا، وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس. اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا. تو اب ان سے صحبت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پو پھٹ کر. پھر رات آنے تک روزے پورے کرو اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو. یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ. اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 آپ نے تلاوت اور ترجمہ ملاحظہ کیا. کافی طویل آیت مبارکہ ہے اور اس میں بہت سارے احکامات بیان کیے گئے. سب سے پہلے بیان ہوا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. محترم ناظرین کرام، پچھلی امتوں کے اندر یہ معمول تھا کہ جب روزہ ختم ہوتا یعنی افطار کا وقت ہو جاتا تو کھانا پینا جائز ہو جاتا، لیکن وہ کھانا پینا عشاء تک جائز رہتا اور غروب سے لے کر عشاء تک ہی کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کے قریب جا سکتا تھا اور کھا پی سکتا تھا.
عشاء کے بعد کھانے پینے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی اور بیویوں کے قریب جانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ابتدائی اسلام میں بھی یہی حکم باقی رہا، یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ لغزش سرزد ہوئی کہ وہ عشاء کے بعد بھی بیویوں کے قریب چلے گئے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اب وہ جو حکم تھا کہ عشاء کے بعد بھی عورتوں کے قریب نہیں جانا، وہ حکم اب اللہ رب العزت نے ختم کر دیا ہے۔ اب تمہاری بیویاں رات کے وقت رمضان کی جو راتیں ہیں ان میں حلال کر دی گئی ہیں، اور فرمایا گیا علم اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ غلطی یا لغزش سرزد ہوئی ہے، فتاب علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی ہے، وعفا عنکم، اور تمہاری اس لغزش کو معاف کر دیا ہے۔ تو آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں بیویوں کے قریب جانے کو کے حوالے سے ایک حکم بیان کیا گیا، لیکن ابھی جو کھانے پینے کی اجازت تھی وہ محدود سطح پر ہی باقی رہی کہ مغرب سے عشاء تک کھانے پینے کی اجازت اور اس کے بعد نہیں۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک موقع پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمہ بن قیس، وہ محنتی آدمی تھے، محنت مزدوری کر کر آئے اور غروب کا وقت ہو گیا، بیوی سے کھانا مانگا تو وہ کھانا پکانے میں مصروف تھی، ان کی آنکھ لگ گئی، سو گئے، عشاء کا وقت ہو گیا اور کھانا نہیں کھا سکے تو ذوف غالب آ گیا۔ ان کی بیوی نے اٹھایا تو کہنے لگے اب تو میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ تو اس موقع پر پھر یہ حصہ نازل ہوا کلو وشربو، کہ رمضان کی جو راتیں ہیں اب وہ عشاء تک قید نہیں رہی، بلکہ کلو وشربو، رمضان کی راتوں میں کھاؤ پیو، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے، یعنی سحری کا وقت جب تک باقی ہے اس وقت تک رمضان المبارک کے اندر کھانے پینے کو حلال کر دیا گیا، اور جو پہلے ایک ممانعت باقی تھی وہ ممانعت ختم کر دی گئی۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں تذکرہ ہوا کہ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود، یہاں رات کو سیاہ ڈورے سے اور صبح صادق کو سفید ڈورے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب صبح صادق ہو جائے، صبح صادق کب ہوتی ہے؟ جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو صبح صادق ہوتی ہے۔ صبح صادق ہونے پر ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے تک سحری کا وقت باقی رہتا ہے، یعنی رات باقی رہتی ہے۔ تو رات پوری جو ہے اس میں بندہ رمضان کے مہینے میں بیوی کے قریب بھی جا سکتا ہے اور کھا پی بھی سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ پہلے جو احکام تھے وہ دیگر نوعیت کے تھے، ابتدائی اسلام میں بھی باقی رہے، لیکن بعد میں اللہ رب العزت نے آسانی اور تخفیف عطا فرمائی۔ یہاں سے بھی پتہ چلا کہ جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو پھر جو ہے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ اذان ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر گنتی ہوتی ہے، جناب ابھی تو فلاں مسجد کی اذان ہو رہی ہے، کھا لو نہیں ابھی تو آواز آ رہی ہے، ابھی تو حی علی الصلاۃ پر یہ مؤذن، ابھی تھوڑا سا اور کھا لو۔ تو یاد رکھیے کہ اذانیں اس وقت ہوتی ہیں جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب سحری کا وقت ختم ہو گیا پھر اگر کسی نے کھایا پیا تو اس کا تو روزہ ہی نہیں ہوا، ایسے شخص کو تو توبہ کرنی پڑے گی، ایسے شخص پر تو کئی فقہی احکام لازم ہوں گے کہ اس نے جو ہے وہ رمضان مبارک کے مہینے میں ایسا غلط کام کر دیا ہے کہ بجائے روزہ رکھنے کے یہ تو روزہ توڑ بیٹھا ہے، اس کا تو روزہ ہی نہیں ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نا علمی جو ہے وہ بہت ساری خطاؤں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جب مسئلہ پتہ ہوگا، جب علماء کو فالو کریں گے، جب ہم علماء سے مسئلہ سنیں گے اور پھر باتیں نہیں منائیں گے کہ جناب یہ کیا مسئلہ ہے، ہمارے باپ دادا یوں کرتے چلے آ رہے تھے، انہوں نے کبھی نہیں کہا۔ تو بھئی اگر آپ کے باپ دادا کو دین کا علم نہیں تھا، آپ کیوں دین کے علم سے دور رہتے ہیں؟ آپ کو جب مستند ذرائع سے علم دیا جا رہا ہے، کتابوں کے حوالے آپ کو دیے جا سکتے ہیں، تو پھر آپ اس بات کو پکڑیے، نفس کی پیروی نہ کیجیے۔ 2-4 منٹ کے لیے آپ اپنے روزے کو ضائع کرتے ہیں، تو اذانیں ہوتی ہیں جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، جب بندہ کھا پی نہیں سکتا، اس حصے میں اگر کوئی کھائے پیے گا تو پھر وہ
کہاں اس کا روزہ ہوگا؟ تو روزہ توڑنے والا کہلائے گا۔ اگلے حصے میں رمضان مبارک کے حوالے سے ایک اور مسئلہ بیان کیا گیا، چونکہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں مسلمان۔ ویسے تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ آپ نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا، تو اعتکاف پورے مہینے کا ہو یا رمضان مبارک کے آخری عشرے کا ہو، کچھ باتیں ایسی ہیں جو دونوں قسم کے اعتکاف میں ایک جیسی ہیں۔ مثال کے طور پر فرمایا گیا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب اعتکاف میں بیٹھے ہو تو اس دوران اپنی بیویوں کے قریب نہیں جانا۔ اور جو سنت اعتکاف ہے اس کے اندر تو یہ شرط ہوتی ہے کہ اس کو بیویوں کے قریب نہیں جانا ہوتا، تو وہ ایک حکم الگ سے جداگانہ طور پر بیان کیا گیا کہ جب اعتکاف میں کوئی بیٹھے گا تو اس کو پھر رات کے حصے میں بھی دور رہنا ہے۔ فرمایا گیا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں کہ تم یہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا گیا فلا تقربوها، ان حدود کو کراس مت کرو۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں اسی طرح بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے۔ لعلہم یتقون، تاکہ وہ ان حدود کی پاسداری کرتے ہوئے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کر سکیں۔ تقوی کا پہلا درجہ ہے وہ ہے حرام سے بچنا، تو جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان سے باز رہنا ہے، اور جن چیزوں کا حکم دیا انہیں اپنانا ہے، جبھی حرام سے جو بچنے کا تقاضا ہے وہ پورا ہوگا۔ تقوی کا بھی جو پہلی سیڑھی اور پہلا درجہ ہے وہ حرام سے بچنا ہے، اور یہی حکم، یہی مقصد اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بیان کیا کہ کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، رمضان کے روزے پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، پرہیزگاری اختیار کر سکو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا سیکھو۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے تقوی اختیار کرو، یعنی اطاعت اسی صورت میں ہوگی جب جن پر روزے فرض ہیں وہ روزہ رکھیں گے۔ جب روزہ رکھیں گے تو انہوں نے ایک حرام چیز سے اپنے آپ کو بچایا، پھر روزہ رکھ لیا تو اب روزے کو باقی رکھنا ہے۔ جو چیزیں روزے کو توڑ دیتی ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ تو اس طریقے سے بندہ جو ہے رمضان مبارک کے مہینے میں تقوی اور پرہیزگاری کے راستے پر آتا ہے، پھر بندہ نمازیں پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے، تلاوت قرآن پاک کرتا ہے، تو اس مہینے کی جو روحانیت ہے اس سے ایسے شخص کو مزید حصہ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان مبارک کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، رمضان مبارک کو پورے حوصلے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اس کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے ہمارا کوئی بھی روزہ قضا نہ ہو، ہم پورے روزے رکھیں، خوش دلی سے رکھیں، اطمینان سے رکھیں، اور روزہ رکھ کر لذت محسوس کریں۔ ایسی لذت کا کیا فائدہ کہ جو زبان کی لذت تو ہو لیکن ہمیں جہنم کا مستحق قرار دے دے۔ یقینی طور پر روزہ رکھنے میں ہی عافیت ہے، روزہ رکھنے میں ہی جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام